اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے امانت کے متعلق وہ 5 مسائل جو عام طور پر پیش آتے ہیں اس کی وضاحت ہے۔ امانت کے متعلق 5 مسائل جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتے ہیں اور اس کا شرعی حل معلوم نہیں ہوتا۔ امانت کے متعلق پہلا مسئلہ، ایک بندے نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور واپس نہیں آیا۔ اگر کوئی شخص امانت رکھوا کر واپس نہ آئے تو کچھ وقت انتظار کرنا ضروری ہے۔ اس مدت میں اس کو تلاش کیا جائے، اگر وہ مل جائے تو اس آدمی تک وہ چیز واپس کر دی جائے، یا موت کی صورت میں کہ یعنی اگر وہ آدمی دنیا سے چلا گیا تو اس صورت میں اس کے ورثاء تک پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن اگر بالکل پتہ نہ چلے تو اس مال کو امانت رکھوانے والے کی طرف سے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان لوگوں کو صدقہ کر دیا جائے۔ امین یعنی امانت رکھنے والا اگر خود فقیر ہے تو خود بھی کھا سکتا ہے، اگر خود فقیر ہے تو خود بھی کھا سکتا ہے، اور اگر صدقہ یا استعمال کے بعد مالک واپس آ جائے، اگر صدقہ کر دیا گیا یا استعمال کے بعد مالک واپس آ جائے تو مالک کو اختیار ہوگا کہ اس صدقہ پر راضی رہے یا کہ امانت رکھوانے والے سے اپنے مال کا مطالبہ کرے، یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ امانت کے متعلق دوسرا مسئلہ، اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے پاس رقم امانت رکھی ہے تو اس کو حفاظت سے رکھنا ضروری ہے۔ اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا، اس کو استعمال کرنا، اس سے تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر دوسرے آدمی نے پہلے آدمی کی اجازت کے بغیر امانت کی رقم سے سرمایہ کاری اور تجارت شروع کر دی تو پہلے آدمی سے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دے دے تو بہتر ہے، ورنہ اس کو اصل رقم کے ساتھ نفع بھی دے دے یا صدقہ کر دے وہ نفع۔ امانت کے متعلق تیسرا مسئلہ، امانت سے قرض لینا کیسا ہے۔ اگر کسی کے پاس امانت ہے تو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا، استعمال کرنا اور اس امانت کی رقم کو بطور قرض لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر مالک قرض لینے یا تصرف کرنے کی اجازت دے دے تو قرض لینا بھی جائز ہے اور تصرف کرنا بھی جائز ہوگا۔ امانت کے متعلق چوتھا مسئلہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ امانت قبول کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا واجب ہے شرعی طور پر، اور خیانت کرنا قیامت کی نشانی ہے، اور امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت ہے۔ جس طرح اپنے ذاتی مال کی حفاظت کرنا لازم ہے، اسی طرح امانت کی چیز کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے، چاہے خود حفاظت کرے یا بیوی بچے یا گھر کے کسی معتبر شخص کے ذریعے حفاظت کرے۔ حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرے، اور پوری کوشش کے باوجود اگر کوئی ناگہانی آفت سے ہلاک ہو جائے یا چوری ہو جائے یا ڈاکو لے جائیں تو امین جو ہے یعنی امانت رکھنے والے پر تاوان لازم نہیں ہوگا۔ اگر امانت رکھنے والے کی تعدی یعنی حفاظت میں کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا تو پھر اس پر تاوان لازم ہوگا۔ اور امانت کے متعلق پانچواں مسئلہ اور آخری بات، امانت کی رقم کو اجازت کے بغیر تجارت میں لگا کر نفع کمانا اور اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ امانت کی رقم کو اجازت کے بغیر تجارت میں لگا کر نفع کمانا اور اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ایسے نفع کو صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر اجازت لے کر تجارت میں لگا کر نفع کمایا ہے تو پھر وہ نفع حلال ہے اور صدقہ کرنا لازم نہیں ہے۔ واضح رہے کہ امانت کی رقم کو اجازت کے بغیر تجارت میں لگانا خیانت ہے، اور خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ امت کو امانت میں خیانت سے محفوظ رکھے۔